السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کی تفسیر ہے، اور آیت کریمہ کا پہلا جز ہے، کیونکہ آیت کریمہ بڑی طویل ہے تو اس کے پہلے جز کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے جادو کو ایجاد کیا، جادو کی شروعات وہاں سے ہوئی، تو لوگ اس جادو کی پیروی کرنے لگ گئے، اس جادو میں مبتلا ہو گئے، سب وہ جادو کا معاملہ کرنے لگ گئے، منتر جنتر جو کچھ بھی تھا اس زمانے میں شیطان نے سب سکھایا تھا۔ اب کیا ہوا، اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا گیا معاذ اللہ، اور پھر بعد کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے، اور اس جادو کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان لوگوں نے کافر تک کہہ دیا، جبکہ نبی کافر کیا گنہگار بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، کافر ہونا تو دور کی بات ہے، نبی سے تو گناہ ہونا بھی ناممکن ہے، اور ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر کہہ دیا جادو کی بنیاد پر، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا ہوا تھا ان کے زمانے میں وہ آپ ابھی آگے سماعت کریں گے۔ شیطان نے جادو کو ایجاد کیا اور لوگوں کو گمراہ کر کے اس جادو میں مبتلا کر دیا۔ تو اگر کوئی کافر ہے تو شیطان ہے، شیطان تو ویسے بھی کافر ہے، اور یہ جادو کے معاملے کی وجہ سے اور زیادہ کفر میں آگے بڑھ گیا۔ تو ہوا کیا تھا، اس آیت کریمہ کے پیچھے کا واقعہ تفسیر کبیر میں فرمایا کہ علماء یہود کہا کرتے تھے، یہودیوں کے عالم کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے تھے۔ تو یہود کے علماء حضور کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب ہے کہ وہ سلیمان کو نبی کہتے ہیں، وہ تو جادوگر تھے معاذ اللہ۔ یعنی یہ یہودی علماء حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہتے تھے، جادوگر۔ تو ان کی تردید میں، ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک تک یہی مشہور رہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور جادو ہی کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کر لی تھی، اتنی بڑی بادشاہت اور حکومت۔ آپ نے کہ بار بار سنا ہوگا کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی ہے، ان میں سے 2 ایمان والے اور 2 کافر تھے۔ ایمان والوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بھی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین رضی اللہ عنہ۔ اور کافروں میں 2 تھے، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، ان دونوں کی بھی پوری دنیا پر حکومت رہی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی پوری دنیا پر حکومت، اور صرف انسانوں پر نہیں بلکہ دوسری مخلوقات پر بھی آپ کی حکومت تھی، دوسری مخلوقات بھی آپ کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتی، پرندے، جانور، جنگل کے جانور سب آپ کا حکم مانتے تھے، یہاں تک کہ جنات بھی آپ کا حکم مانتے تھے۔ اب یہ جنات ہی کی بات آئے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام تو جنات سے کام بھی کرواتے تھے، بلڈنگیں بنواتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے، محلات تعمیر کرواتے تھے۔ جو مسجد اقصیٰ ہے نا، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی تھی۔ وہ واقعہ اس سے پہلے ایک بار میں آپ حضرت کو سنا چکا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی مشہور تھا کہ آپ جادوگر تھے، اور جادو ہی کے زور سے آپ نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کر لی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی تردید، یہودیوں کے رد میں
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کے لیے یہ آیتیں اتاری۔ ان دونوں قولوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اس میں کچھ اختلاف نہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا جاتا تھا معاذ اللہ، اور بعض لوگ تو جادو کی بنیاد پر یعنی جادو کی تو نسبت کرتے تھے اور ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر کی بھی نسبت کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت کو ظاہر فرمایا کہ وہ جادوگر نہیں تھے، وہ کافر بھی نہیں، وہ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ وہ کس کے ذریعے سے ظاہر ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر ہوا اور قرآن پاک کے ذریعے سے ظاہر ہوا۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے اور قرآن پاک کی ایک خصوصیت ہے کہ اگلے انبیاء کرام پر جو الزامات لگائے جاتے تھے، جو تہمتیں لگائی جاتی تھی، ان الزاموں کا اور تہمتوں کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے۔ یہ اتنی پیاری کتاب ہمیں عطا فرمائی گئی۔ اب آپ کو سننا ہے کہ جادو کیسے شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات آسمان پر جاتے اور فرشتوں کے کلام سن لیا کرتے تھے، یعنی پہلے ان لوگ کو اجازت تھی، آسمانوں پر چلے جاتے تھے یہ شیطان اور جنات۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان بھی جنات ہی کی قسم میں سے ہے، ابلیس بھی جنات ہی میں سے ہے، تو اس کے چیلے چپاٹے وہ سب بھی جنات ہی ہیں۔ اور جنات میں کچھ شریر ہوتے ہیں، یعنی برے جنات، ناپاک بولتے ہیں ہم لوگ، ناپاک جنات، یعنی ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں مومن انسان بھی ہوتے ہیں، کافر انسان بھی ہوتے ہیں، ایسے جنات میں بھی ہے کہ ان میں بھی ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جنات اور یہ شیاطین، ان کے لیے پہلے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور ان کو آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی۔ تو آسمانوں کے جو فرشتے جو وہاں رہتے تھے، ان کی چھپ چھپ کر یہ باتیں سنتے، جنات چھپ چھپ کر فرشتوں کی باتیں۔ اچھا، فرشتوں کو سب پتہ ہے، فرشتے تو لوہے محفوظ کو پڑھ لیا کرتے تھے اور لوہے محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو بھی واقعات پیش آنے والے ہیں، سب لکھا ہوا ہے۔ تو فرشتے ان واقعات کے تعلق سے آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ بڑا واقعہ پیش آئے گا، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، فلاں علاقے میں یہ ہوگا۔ فرشتے آپس میں بات چیت کرتے تھے، تو یہ جنات، یہ شیاطین وہاں جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے۔ اب کیا ہوتا تھا، وہ آپس میں فرشتے گفتگو کرتے، یہ گفتگو سن کر، وہ باتیں سن کر زمین پر آنے کے بعد وہ کاہنوں کو سناتے تھے۔ کاہن سمجھے ہم لوگ، جو ابھی جیسے وہ نجومی، جوتشی، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، پنڈت، جو آنے والے زمانے کے واقعات تو کہاں سے بتاتے، ان کو جنات بتاتے، ان کو جنات بتاتے۔ تو یہ کاہنوں کو آ کر یہ جنات سناتے تھے، مگر اس میں بہت جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔ فرشتوں کی باتیں بالکل ہو بہو آ کر نہیں سناتے، اس میں اپنی طرف سے بہت سارا کچھ ملا دیتے تھے۔ پھر وہ کاہن یعنی وہ پنڈت، نجومی، جوتشی وغیرہ لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات سے عمارت بنوانے، کنویں اور نہریں کھدوانے، عمدہ حوض اور قلعے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا، جنات سے یہ سارے کام لیے جاتے تھے، جس سے کہ شیاطین اور انسانوں سے خلط ملط رہتا تھا، یعنی وہ جنات بھی انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، ایسا اس زمانے میں ماحول تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عمارت انسانوں کے لیے بنائی جا رہی اور بنا رہے ہیں جنات، تو انسانوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا اور آمنا سامنا بھی ہوگا۔ چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کو شکل و صورت بدلنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاور دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ کبھی تو جانور کی بھی شکل بن جاتے ہیں، کچھ جانور کی شکلیں بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی جنات کو، اس لیے وہ انسانوں کو عجیب عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ انسانوں کو عجیب و غریب ایسے کرتب دکھاتے تھے، جیسے ابھی نہیں کوئی جادوگر اس طرح کا کچھ تعجب خیز منظر دکھاتا ہے، لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، تو ایسے جنات بھی کر کے دکھاتے تھے۔ تو انسان ان سے پوچھتے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے ہو، یہ عجیب و غریب چیزیں، یہ کرتب کیسے کر لیتے، تمہارے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی جنتر منتر ہے کیا؟ یہاں سے دیکھیے شروعات جادو کی کیسے ہو رہی۔ تو جنات کیا کہتے تھے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹکے کے زور سے، ہمارے پاس ایک منتر ہے، ہمارے پاس ایک ٹوٹکا ہے، اس کے ذریعے سے یہ کرتب ہم دکھاتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان منتروں اور ٹوٹکوں کو، جن میں سدھا کفریہ اور شرکیہ باتیں ہوتی تھیں، سیکھ لیتے بلکہ لکھ لیتے تھے۔ شیطان سکھاتے تھے، جنتر منتر جو بھی ہے وہ جادو کے کرتب اور ٹوٹکے، اس میں بہت ساری کفری باتیں ہوتی تھی، شرکیہ باتیں بھی ہوتی تھی، بلکہ شیطان کی پوجا بھی کروائی جاتی، شیطان خود اپنی پوجا کرواتا تھا، شیطان خود۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جادو، اگر کوئی جادوگر بنتا ہے نا، کوئی جادو کرتا ہے، تو اکثر و بیشتر اس کو کفر کرنا ہی پڑتا ہے، اس کو شرک کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی جادو کرنے والا کفر و شرک سے بچ نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ تو
تو جادو یعنی جادو کا کم سے کم درجہ یہ کہ وہ حرام ہے، یعنی حرام تو کم سے کم ہے، اور آگے بڑھے تو اس میں کفر بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے، اس میں بتوں کی پوجا بھی کرنی پڑتی ہے معاذ اللہ، اس میں شیطان کی بھی پوجا کرنی پڑتی ہے، اس میں جنات کی بھی پوجا کرنی پڑتی ہے۔ آدمی جادو کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ اپنے گھر کی خواتین پہ آپ نظر رکھیے کہاں جاتی ہیں علاج معالجے کے سلسلے میں، کہ وہ یہ بیماری فلاں بیماری، وہ کسی بھی ڈھونگی بابا کو وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ کے کہیں پر بھی سندور آیا، کہیں پر بھی شمشان گھاٹ کا نام آیا، شمشان گھاٹ کی مٹی لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، یہ مرغا، یہ کالا مرغا لے کر، تو سمجھ جاؤ جادوگر ہے۔ اگر ایسی چیزوں کا تذکرہ آیا نا تو آپ سمجھ جاؤ فوراً اپنی خواتین کو وہاں سے الگ کر، بلکہ پہلے ہی آپ ان کو متنبع کریں، الرٹ کر دیں کہ ایسے لوگوں کے یہاں جانا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ہندو ہے اپنے یہاں پہ پنڈت، اس کے یہاں اپنی عورتوں کی لائن لگتی ہے، تو پنڈت کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج دیتا ہوگا؟ کیا وہ قرآن و حدیث کی آیات وہ لکھ کر دیتا ہوگا؟ وہ تو جنتر منتر ہی بتاتا ہوگا نا، وہ تو اس میں تو کیا پتا کفر ہوگا، شرک ہوگا، اور خواتین وہاں جا رہی ہے علاج لینے کے لیے۔ تو دیکھیے ایک بات ہے، وہ جب کہا جاتا ہے نا وہ تو اثر ہے، اثر ان کے ہاتھ میں اثر ہے، تو جادو میں بھی اثر ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جادو کی ہی تو بات ہو رہی ہے، جادو میں بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ شیطان خود کرتا ہے، شیطان خود، کیونکہ شیطان اور جنات کو ایسی طاقت دی گئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تصرف کر سکتے ہیں، رد و بدل کر سکتے ہیں، ایسے واقعات وہ لوگ کر دیتے ہیں۔ اتفاق سے ایسا کبھی ہو جاتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بہت اثر ہے، شفا ہے، فلاں ہے، یہ ہو۔ تو جادو میں بھی تو اثر ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ نے سنا ہو تو نمرود نے نہیں پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچے، ان لوگوں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں میدان میں پھینکی تو سانپ بن گئے، سب سانپ اور اجگر بن گئے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اس کو میدان میں ڈال دو۔ تو آپ نے وہ عصا جب میدان میں ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کی ساری لاٹھیوں کو، ساری رسیوں کو نگل گیا۔ تو جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ جادوگر سمجھتے تھے کہ ہمارے جادو کی حد کہاں تک ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دکھایا، ظاہر سی بات ہے وہ تو نبی کا معجزہ ہے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی، ان کو اپنے جادو کی حد معلوم تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا جب یہ یوں سمجھ لیجئے کہ معاملہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے، فوراً سارے کے سارے جادوگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو مطلب جادو میں اثر ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت ہے نا، قرآن میں ہی یہ واقعہ ہے، جادو میں اثر ہوتا ہے۔ تو خالی اثر ہوتا ہے دیکھ کر چلے نہیں جانا ہے کہیں پر بھی، صحیح جگہ پر جانا ہے، علاج روحانی علاج کرانا منع نہیں ہے، روحانی علاج کرانا، لیکن صحیح جگہ پہ جائیں، عالم دین ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں تعویذ دیتا ہو، وظیفہ بتاتا ہو، وہاں جائیں، فالتو کے لوگ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ لیمبو مرچی بھی کہیں پر ہو نہیں تو مانی، یہ لیمبو جلانا ہے، یہ تعویذ۔ ہاں بعض تعویذات ایسے ہوتے ہیں جو جلانے کے ہوتے ہیں، لیکن آپ بات یاد رکھیں گے کہ ان تعویذات میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے نہ اللہ کا کوئی نام ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت لکھی ہو یا اللہ کا نام لکھا تو پھر اس کو جلانا جائز کیسے ہوگا؟ یہ بھی آپ غور کریں گے، کیونکہ لیمبو جلانا ہے، لیمبو فلاں، یہ سب یہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ جادو کی شروعات ہوئی۔ یہ لوگ جب پوچھتے تھے نا یہ جنات سے کہ یہ سارے کرتب تعجب خیز معاملات کیسے دکھاتے ہو، تو وہ جنات کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو منتر ہے، ٹوٹکے ہے، اور ان منتروں کے ذریعے اور ٹوٹکوں کے ذریعے سے ہم یہ سب کرتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جنات سے وہ منتر سیکھتے تھے اور وہ ٹوٹکے سیکھتے تھے، بلکہ لکھ لیا کرتے، وہ کتاب، بڑی بڑی کتابیں تیار کر لی تھی ان لوگوں نے، یہ سب منتر لکھ کر اور جادو کے ٹوٹکے لکھ کر، اور معاذ اللہ اس میں کفریہ باتیں بھی ہوتی تھی، شرکیہ کلمات بھی ہوتے تھے۔ اور جب انسان بھی یہ منتر پڑھتے، جنات کو تو ویسے ہی طاقت مل گئی کہ وہ خود ہی اس طرح کا کچھ دکھا دیتا تھا، تعجب خیز کوئی منظر دکھا دیتا تھا، لیکن جب انسان وہ ٹوٹکے اور یا وہ منتر پڑھتا تو در پردہ یعنی چھپ کر شیطان کوئی عجیب کام کر دیتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ وہ منتر پڑھنے کی وجہ سے ہوا، جس سے انسانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ منتر بہت تاثیر والے ہیں، ان میں بہت اثر ہے، یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر لگ گئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات تو جائز نہیں ہے نا، یہ جادو کے معاملات و جنتر منتر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنے وزیر آصف ابن برخیہ کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کرو، سارے شیطانوں کو جمع فرما کر انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روکنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف ابن برخیہ کو حکم دیا کہ سارے شیطانوں کو جمع کر کے انسانوں سے ان کی ملاقات بند کرواؤ۔ یہ وہاں سے جنات کی انسانوں کے ساتھ ملاقات بند ہو گئی، اب ملتے ہم لوگ کو،
نہیں ہو، کبھی معاملات ہو جاتے لیکن نظر نہیں آتے اب ہم لوگ کو. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے زمانے میں نظر بھی آتے تھے، لیکن بعد میں اب اس پر پابندی لگ گئی تو ملاقات کرنے سے روک دیا گیا. اور وہ تمام کتابیں جادو، جنتر منتر لکھی ہوئی، وہ ٹوٹ کے لکھے ہوئے، ان ساری کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں بھر کے، ایک پیٹی میں بھر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھتے تھے، کس کی مجال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رہتے ہوئے کوئی وہاں تخت کے نیچے سے وہ کتابیں نکال سکے. تو جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام با حیات رہے ظاہری طور پر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جادو کی کتابیں باہر نکالے، اور آپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ جادو دفن ہو جائے. لیکن آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کوئی بھی منتر یا جادو کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اعلان کر دیا تھا. آپ کی وفات کے بعد دیکھیے آئی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری وفات ہو گئی تو شیطان دیکھیے کس کے پاس آتا ہے. یہ یہودی پہلے ہی سے شیطان کے مسخرے برے، شیطان کے کھلونے ہیں. یہودی پہلے ہی سے شیطان کے کہنے پہ چلتے یہ لوگ، ان کے معاملات. تو شیطان یہودیوں کے پاس آیا، انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت کیسے ملی، اتنا بڑا ملک کو اتنی بڑی سلطنت کیسے مل گئی؟ صرف اس جادو سے ملی جس کی کتابیں ان کے تخت کے نیچے جمع ہیں. یعنی آنکھیں خود چغلی کر رہا ہے، وہ خود بتا رہا ہے لوگوں کو کہ وہ جادو کی کتابیں یہاں تخت کے نیچے، ان کی کرسی کے نیچے ہیں. اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو ان کی طرح ہی بادشاہ بن جاؤ گے، تمہیں بھی سلطنت میں. وہ لالچی تو تھے دنیا کے، تو یہودی دوڑے، چل کے بھی نہیں گئے، دوڑ کے گئے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکال دیا، وہ پیٹی نکالی، ان میں لکھے ہوئے جنتر منتر پڑھنا شروع کر دیا فوراً، اور عمل کرنا بھی شروع کر دیا. کیونکہ شیاطین چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کرے، شیطان تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری پوجا کریں. ان منتروں میں بت پرستی کی شرطیں تھیں، یعنی اگر جادو میں اثر چاہتے ہو تو بتوں کی پوجا کرنی پڑے گی، شیطان کی پوجا کرنی پڑے گی. تو شیطان کی پوجا بھی کرنے لگ گئے وہ لوگ. شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ تھے اس کے اندر، شیطانوں سے مدد مانگنے کے. یہ آپ نے دیکھا نا ابھی یہ جو راز کھلا، وہ ایفسن فائل کا وہ لال شیطان کی پوجا کرتا تھا نا، وہی سب چیزیں ہیں. یہ وہ بھی تو یہودی تھا. تو شیاطین سے مدد مانگنے کے اس میں الفاظ تھے. جب یہودی وہ الفاظ پڑھتے تو شیطان چپکے سے ان کا کام کر دیتے تھے. رفتہ رفتہ تقریباً ساری قوم یہود نے توریت کو چھوڑ دیا اور ان واہیات میں مبتلا ہو گئے، جادو میں مشغول ہو گئے اور یہی سب فالتو کے کام کرنے لگ گئے. پھر ان میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، معاذ اللہ وہ تو صرف جادوگر تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی مشہور رہا. اس آیت کریمہ نے اصلی بات بتائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ اتہام دور کیا، یعنی تہمت کو دور کیا. جو الزام ان پر لگایا جاتا تھا، قرآن نے اس الزام کو دور کیا ہے کہ اے بے دین یہودیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں اور جادو یا تو خود کفر ہے. جادو جو ہوتا ہے نا، یا تو خود کفر، کیونکہ اس میں باتیں ہی کفریاں ہوتی ہیں، یا اس میں بت پرستی ہوتی ہے، یا جنات پر بھینٹ چڑھانا ہوتا ہے، قربانی کرنا ہوتا ہے جنات کے نام پر، یا قربانی ان کی نظر و نیاز وغیرہ، یہ کفریات کی شرطیں ہوتی ہیں، یا یہ کفار کا کام ہے. اتنا بڑا پیغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کفر کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا. شیطان کافر ہے اور لوگوں کو وہ کفر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے. ان کے زمانے میں موقع پا کر لوگوں کو شیاطین نے جادو سکھا دیا اور الٹا حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا دیا. وہ اس الزام سے بری ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اس تہمت سے بری ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے مقبول پیغمبر ہیں. تو جادو کی شروعات اس طرح سے ہوئی. اب اس آیت کریمہ سے جو باتیں معلوم ہوئی نا، پہلی بات تو یہ کہ جادو کا موجد، یعنی جادو کو ایجاد کرنے والا حقیقت میں شیطان ہے اور شریر جنات ہیں، نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کو ایجاد نہیں کیا، شیاطین نے ایجاد کیا. اور ہاروت ماروت نے بھی ایجاد نہیں کیا. یہ ان کا واقعہ ابھی آپ سنیں گے. دو فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جو جادو میں مبتلا ہو گئی تھی نا، ان کی آزمائش کے لیے ان دو فرشتوں کو زمین پر بھیجا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جادو کو ایجاد نہیں کیا اور ان دو فرشتوں نے بھی جادو کو ایجاد نہیں کیا. وہ تو شیطان کی طرف سے تھا. اور آج بھی جو جادو ہوتا ہے نا، وہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے. جب جادو پھیل گیا تو لوگوں کے بچانے کے لیے ہاروت ماروت آئے تھے، لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے کہ مت کرو جادو، مت سیکھو، غلط چیز ہے.
یہ جادو، ابھی آپ آیتوں میں آپ سماعت کریں گے کہ جادو کے کیا کیا نقصانات ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیتے ہیں جادو کے ذریعے سے، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آگے آئے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت ہاروت اور ماروت جو آئے تھے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے پہلے شیاطین کا ذکر فرمایا اور پھر ہاروت ماروت کا ذکر آیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ہاروت و ماروت اس سے لوگوں کو روکتے تھے. یہ بھی آیا ہے آیت میں، صاف ہے بالکل واضح کہ وہ لوگوں کو روکتے تھے، مت سیکھو مت سیکھو، لیکن پھر بھی لوگوں نے سیکھا، پھر بھی اس میں مبتلا ہو گئے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو اکثر کفر ہی ہوتا ہے، یا تو خود اس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، یا اس میں جو شرطیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ کفری شرطیں. معاذ اللہ، ہم نے تو ایسی باتیں بھی سنی نا، ہمارے استاد نے ایک بات بتائی تھی، آپ کو سن کر بھی گھن آئے گی، اتنی خبیث اور ناپاک چیز ہے یہ جادو. یعنی جادو سیکھنے کے لیے اور جادو کرنے کے لیے لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں. معاذ اللہ، ایک آدمی کے بارے میں ہمارے استاد نے بتایا کہ وہ جادو سیکھ رہا تھا تو باقاعدہ بیت الخلاء میں روٹی لے کے جاتا تھا. اب سمجھے آپ لوگ آگے کیا کرتا ہوگا وہ، معاذ اللہ. یعنی ناپاکی کھانی پڑتی ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے، اللہ کی پناہ. تو اس میں جو شرطیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ کفریہ ہوتی، یا یہ کفار کا کام تو ہے ہی ہے، کم سے کم شیاطین کی طرف سے ہے، تو جو چیز شیطان کی طرف سے ہو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے. پھر فرمایا کہ کفر سکھانا کفر ہے، جبکہ عمل کے لیے ہو، یعنی سامنے والے کو اس لیے کفر سکھایا جائے کہ وہ اس پر عمل کرے تو وہ کفر ہے، اور اگر بچنے کے لیے سکھایا تو پھر کفر نہیں. جیسے کہ ہاروت ماروت سکھا رہے تھے، وہ اس لیے سکھا رہے تھے کہ بچیں. شیطانوں نے عمل کے لیے جادو سکھایا اور وہ کافر ہو گئے، ہاروت اور ماروت نے بچنے کے لیے جادو سکھایا تو وہ کافر نہ ہوئے. علماء کرام کفریہ الفاظ بچنے کے لیے بتاتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے بھی ہیں. جیسے کہ ہماری بہت ساری کتابیں جو وہابیوں کے رد میں لکھی گئی ہے، ہمارے علماء نے بہت ساری ایسی کتابیں لکھی ہے، تو اس میں ان کتابوں کے اندر ان وہابیوں کی کفریہ عبارتیں لکھی ہیں. تو اب ہمارے علماء لکھ رہے ہیں کفریہ عبارت لکھ رہے ہیں، لیکن کیوں؟ لوگوں کو بچانے کے لیے لکھ رہے ہیں. تو یہ لکھنا یہ کفر نہیں ہوگا، یہ لوگوں کو بچانے کے لیے لکھ رہے ہیں، بلکہ اس پہ تو ثواب ملے گا. بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ لوگوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں، ان کی کفریہ باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ ان سے بچو، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں. تو یہ ہمارے علماء نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، تو یہ تو بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر یہی الفاظ عمل کے لیے سکھائے جائیں تو سکھانے اور سیکھنے والا دونوں کافر ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کفر اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادوگری کی تہمت لگائی تو قرآن کریم نے ان کی یعنی تہمت لگانے والوں کی سخت تردید فرما دی. جو ان کو جادوگر یا ایک منٹ کے لیے کافر مانے وہ خود بے دین اور وہ خود کافر ہے، معاذ اللہ. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گزشتہ پیغمبروں کو بھی فائدہ پہنچا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی پاک دامنی کے خطبے پڑھے گئے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تو تہمت لگائی گئی تھی، معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے معاذ اللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی. وہ تہمت بھی قرآن نے دور کی ہے اور ان کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر. پھر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادوگری کا الزام دور ہوا اور دنیا نے ان کو پیغمبر مانا. اسی لیے انبیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سناتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے کہ ان کے دم قدم سے ہمارے بھی بگڑے کام بن جائیں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے عیب چھپا لے اور ہماری بھی بگڑی بنا دے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جادو کے تعلق سے. اور ایک نمرود کے زمانے کا ایک واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو زمانہ تھا نا، وہاں اس زمانے میں بھی جادو بڑا چلتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اس جادو کا مقابلہ کیا، اور اس زمانے میں جو جادو ہوتا وہ کس لیول کا تھا، وہ کہاں تک وہ جادو میں آگے نکل گئے تھے وہ بھی، اور نمرود کے پاس وہ جادو کے کرتب دکھانے کے لیے کیا کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئے گا. اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.